إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. حضرات محترم، اللہ مالک ان آیات میں ایک ایسی حقیقت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کو اس بات کی غلط فہمی نہ رہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی زمانے میں اللہ نے اسے یہ عقل اور شعور دیا ہے کہ وہ حق کو دیکھے، پہچانے اور اسے قبول کرے، لیکن حق کو پہچانتے تو سب ہیں، اسے قبول صرف وہ کرتے ہیں جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے، وگرنہ عمومی طور پر لوگ حق کا انکار کر دیتے ہیں. پچھلی آیات میں یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ اڑتے تھے، حالانکہ وہ اس بات پہ یقین بھی رکھتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. بلکہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لیے بد دعا کی کہ اللہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو قحط اور ان کی قوم کو قحط میں مبتلا کیا تھا، اے اللہ اسی طرح انہیں بھی قحط میں مبتلا کر دے. اور اللہ رب العزت نے انہیں قحط میں مبتلا کیا. پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ وہ مردوں کی ہڈیاں کھا کے گزارا کرتے تھے، یعنی مکے کے اندر اتنا قحط پڑ گیا. ایک دن ابو سفیان آپ کے پاس آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، آپ کی قوم بھوک سے مر رہی ہے، کیا آپ اللہ سے دعا نہیں کریں گے ہمارے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور ان کا قحط ختم ہوا. آپ اس بات پہ غور کریں کہ ابو سفیان یا دوسرے سردار، حتیٰ کہ ابو جہل اور ابو لہب تک سب یہ بات جانتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، یہ سچے ہیں، مانتے اس لیے نہیں تھے کہ اپنی سرداریاں ختم ہوگی. اور اللہ ان کے سامنے فرعون اور آل فرعون کی مثال دے رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، جب ان کے پاس وہ نشانیاں لے کے آئے وہ مذاق اڑانے لگے بے اختیار. یعنی نشانیاں دیکھی، پھر ان کا مقابلہ کیا اور اس مقابلے میں ہزیمت اور شکست کھائی، اس کے باوجود بھی مذاق اڑاتے تھے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کسی کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، بعض لوگوں نے اپنی زندگی کا وتیرہ یہ بنایا ہوا ہے کہ حق بات کی مخالفت کرنی ہے، صرف اپنے فرقے پہ اڑے رہتے ہیں، ساری زندگی اسی طرح برباد کر رہے ہیں
اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے باپ دادا جس رستے پہ لگے رہے ہم کیوں ہٹیں؟ العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، یہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیوں کو لے کے آئے، اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے کوئی نشانی نہیں دکھائی انہیں مگر اس کے بعد اس سے بڑی اور اس کے بہتر ہم ان کے سامنے معجزہ لے کے آئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جب نشانیوں کو دیکھ کے بھی نہ مانا تو پھر اللہ نے ان پہ عذاب مسلط کیا تاکہ یہ لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 9 قسم کے عذاب نازل ہوئے تھے۔ سب سے پہلا جو عذاب نازل ہوا وہ ٹڈیوں کا تھا کہ ٹڈیاں آئیں ساری فصلیں کھا گئی اور وہ بھوک میں تڑپنے لگے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور اس کا تذکرہ یہاں ہے۔ اب دیکھیں عقل کے اندھے مانگنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور لفظ وہی کمینوں والا بول رہے ہیں، کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر۔ اس کے 2 معنی ائمہ مفسرین نے کیے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ جادوگر اس وقت کے عالم کو کہتے تھے، تو چونکہ ان کے علماء سب کو جادوگر کہتے تھے اس لیے انہیں بھی یہ لفظ بولا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ انہوں نے جو زبان پہ بات چڑھی ہوئی تھی وہی بولی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ مشرکین مکہ جن کا اپنا دین ہی کوئی نہیں تھا، جن کے پاس حقیقت ہی کوئی نہیں تھی، وہ انہیں صابی کہتے تھے کہ یہ بے دین ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص ہوتا کہتے بے دین ہو گیا ہے، العیاذ باللہ۔ اور یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ کہنے لگے وقالو، قوم کے لوگ آ کے کہنے لگے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمحتدون، اے جادوگر اللہ سے ہمارے لیے دعا کر جو اس نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، شاید ہم ہدایت پا جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام انبیاء بڑے رحم دل ہوتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ مان لیتے ہیں کہ شاید ہدایت پا جائے، شاید ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جب اللہ سے دعا کرتے عذاب ٹل جاتا تو پھر اسی طرح مکر جاتے۔ اللہ پھر عذاب میں کبھی ڈڈوؤں کا عذاب آیا، کبھی ہر چیز خون آلود ہو گئی، کبھی پوری قوم کو جوئیں پڑ گئی۔ یعنی 9 قسم کے مختلف وقتوں میں اللہ نے عذاب بھیجے، اور ہر دفعہ ان کا طرز عمل یہی تھا، جب بھی اللہ کے نبی کے پاس آتے وہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ عذاب ڈال دیتا، پھر اس کے بعد وہ مکر جاتے کہ ہم ہدایت نہیں لائیں گے۔ اور آج بھی طرز عمل یہی ہے، چاہے وہ کافر ہے یا نام نہاد مسلمان ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اللہ کی کتاب پیش کی جائے، رسول اللہ کا فرمان پیش کیا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی ہمارے باپ دادا اس سے مختلف تھے۔ میرے عزیز بھائیو، آج بھی اگر کوئی اللہ نے جسے شعور دیا ہے وہ سمجھنا چاہے تو قرآن واضح ہے۔ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم اس کے پاس نہیں پہنچ سکا، ہر چیز کتابوں میں موجود ہے، صحیح اور غلط کی جو ہے اسے الگ الگ بیان کر دیا گیا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے اور یہ رسول اللہ پہ بہتان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان نہ سمجھے تو پھر وہ اپنی بات کا جواب دے، اللہ کے پاس خود ہے۔ اور یہ طرز عمل آج کا نہیں، ہمیشہ کا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ کو دعا کا جو کہتے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، اور یہ بھی پتا انہیں چل گیا کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو عذاب بھی بھیج سکتی ہے اور ٹال بھی سکتی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے نا، کہ انہیں کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہ نہیں کہا موسیٰ تم ٹالو،
تم مختار کل ہو، یہ نہیں کہا، کہا ادعو لنا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام یعنی ہر نبی جب بھی کوئی بات ہوتی، اللہ کوئی شکوہ ہوتا تو اللہ سے کرتے، جب مصیبت ٹالنے کے لیے دعا کرنی، منت کرنی ہوتی تو اللہ سے کرتے۔ جب انبیاء اللہ سے کرتے ہیں تو ایک عام انسان کس طرح کسی کا فائدہ یا نقصان کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو، وہ قوم کے لوگ آئے کہنے لگے یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، بما عہد عندک، اس نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے کہ وہ تیری بات کو مانے گا۔ اننا لمحتدون، شاید ہم ہدایت پا جائیں، ہم سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے ان سے عذاب کو ٹالا، اذا ہم ینکثون، وہ فوراً مکر گئے۔ کیڑی بات، کون سی ہدایت، کون سی قرآن، کون سا فرمان، ہم کسی کو نہیں مانتے۔ یعنی یہ طرز عمل ہمیشہ رہا ہے اہل کفر کا۔ تو اللہ رب العزت اس رویے سے ہم لوگوں کو بچائے۔ حقیقت بات یہ ہے، یہ کسی کا نقصان نہیں ہے، اپنا ذاتی نقصان ہے۔ اپنے فرقوں کو پیٹتے رہتے ہیں، اپنی معاشرتی رسوم کو پیٹتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کچھ بھی کہہ لیں، کم از کم اپنا رب تو راضی کر لیں، کل قیامت کے دن ذلت سے تو بچ جائیں۔ اس لیے آج اپنے معاشرتی رسوم کو ٹھوکر پہ لے لیں، ماں باپ کے طریقے کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں، ہمارے حق میں یہی بہتر ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کو پہچاننے کے بعد حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ حق کا انکار کرنا دنیا اور آخرت کی ذلت ہے، اللہ اس ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔